بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. برادران مکرم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، یقیناً آج کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور جس طرح ہم اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں، پورے عالم اسلام میں اسی طرح سارے مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے خوشی کا، اور خوشی منانی بھی چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہماری اس عید کو نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ حاضرین، چونکہ یہ قربانی، یہ جو حج کا موسم ہے، قربانی کا موسم ہے، یہ ایک بڑے جلیل القدر نبی سیدنا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، اور تقریباً 1-1.5 مہینہ سے ہم اور آپ سن رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری پارٹ بچ چکا ہے، جو ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اگر آپ شروع جمعہ سے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کس طرح کے امتحانات لیے گئے ہیں۔ کبھی تو اپنے گھر اور والد سے ٹکراؤ ہوتا ہے، بادشاہ وقت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اپنی قوم سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بالآخر ایک وقت وہ آتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ وطن سب سے پیاری چیز ہوتی ہے، وطن سب سے محبوب انسان کے لیے چیز ہوتی ہے، لیکن وہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ بالآخر وہاں سے ہجرت کر کے کئی مقامات پر جاتے ہیں۔ اسی بیچ جب بڑھاپا آتا ہے، میں پچھلے جو بیانات ہوئے ہیں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو ایک اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اولاد سے نوازا، لیکن پھر اللہ نے ایک امتحان میں ڈال دیا کہ اے ابراہیم، تم اسماعیل اور ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، جو ہم نے ابھی پچھلے جمعہ کو سنا ہے۔ آخری امتحان حضرت ابراہیم کی زندگی کا، جو سب سے آخری پارٹ ہے، سب سے آخری حصہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہے، جو سب سے اہم امتحان ہے، اور جس امتحان کی وجہ سے آج پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں یہ دن منایا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ اور وہ قربانی کے نام سے وہ امتحان جانا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تو بڑھاپے میں اولاد ملی، لیکن بڑھاپے میں اولاد ملنے کے بعد جب سیدنا حضرت اسماعیل جب کچھ بڑے ہوتے ہیں، 5 سال 7 سال، جو عمر بچوں کی جو یہ عمر ہوتی ہے، یہ بڑی خوبصورتی والی زندگی ہوتی ہے۔ بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ کو اتنا ہی پیارا لگتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا تھا، لیکن ابھی چند ہی سال ہوئے تھے، اللہ پاک نے ایک دوسرا امتحان دے دیا، اور وہ امتحان یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 3 راتوں تک خواب دیکھا۔ 3 راتوں تک خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم یہ خواب دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تمہاری نظر میں جو سب سے محبوب چیز ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، اسے میرے راستے میں قربان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو 3 دن تک خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ نہیں رہے تھے کہ آخر سب سے محترم بشان، سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ انبیاء کا خواب ایک وحی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب سچا بھی ہو، وہ خواب سچا بھی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ہوتا ہے اور وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے اور اسے کر گزرنا پڑتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 دن تک خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم غور و فکر میں لگ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اللہ مجھے کس چیز کی قربانی کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ بالآخر بڑے غور و فکر کے بعد حضرت ابراہیم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک انسان کی نظر میں اگر سب سے محبوب اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، اب وہ اولاد بھی مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ جلیل القدر نبی ہے جن کی ہمتوں کے سامنے پہاڑ بھی دم توڑ دے، آپ نے واقعات اس سے پہلے سنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ معاملہ صرف نجی حضرت ابراہیم کا نہیں تھا کہ چلو بیٹا کو لے کر چلتے ہیں اور ذبح اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، یہ معاملہ اپنا نہیں تھا، بلکہ یہ معاملہ بیٹے کا بھی تھا، اس لیے بیٹے سے مشورہ لینا ضروری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کیا فرمایا، اے بیٹے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، انی ارانی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ مجھ سے تیری قربانی چاہتا ہے، کیا تم اس قربانی پر راضی ہو؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وقت کے نبی ہے، جب باپ نبی ہے تو بتائیے اس بیٹے کا کیا عالم ہوگا۔ ہماری اور آپ کی اولاد کی طرح نہیں ہے کہ صرف وقت کی قربانی اگر ہم مانگ لیں اپنے بچوں سے کہ جا بیٹا پڑھنے کے لیے تو اس پہ بھی آگ بگولا ہو جاوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات رکھی، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا، ہمت و حوصلہ سے نوازا تھا، کم عمری کا زمانہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابت فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد محترم، اللہ پاک نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آلہ ذبح لیتے ہیں، چھری لیتے ہیں، بیٹا کو لیتے ہیں اور رسی لیتے ہیں، چل دیتے ہیں جنگل کی طرف۔ راستے میں شیطان کا کام ہے بہکانا، انسان جب نیک قدم اٹھاتا ہے تو شیطان آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ شیطان حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی ہمت میں وہ قدغن ڈالنا چاہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے موڑنا چاہ رہا تھا، اور تقریباً 3 مقامات پر شیطان نے بہکایا، کبھی اسماعیل کے پاس جاوے، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس جاوے۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس شیطان آتا تو یہ کہتا کہ ظالم تو باپ ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے اتنا بڑا ظالم کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ جب بیٹے کے پاس آوے تو شیطان یہ کہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرا باپ ظالم ہے، تجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ اس طرح سے 3 مقامات پر شیطان نے بہکایا ہے، اور تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکری ماری۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی اس ادا کو حج کا رکن بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے حج کے لیے یادگار بنا دیا کہ جو بھی اللہ کے گھر کا حج کرے گا اسے کنکری شیطان کو مارنی ہوگی 3 مقامات پر، 3 جگہوں پر، اس لیے شیطان کو کنکری مارا جاتا ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں پر اللہ کے نام پر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل کو لٹایا جاتا ہے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ چکے ہیں، حضرت ابراہیم یہاں تیار ہے، رسیوں سے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ادھر چھری تیز کیے ہوئے ہیں، اب نہ تب حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ایک وقت کا نبی، وقت کے نبی کے بیٹے کا جواب سنیے۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، آپ کی آنکھ میری آنکھ سے ٹکرا جائے، میری محبت آپ کے دل میں آ جائے، اور اس محبت کے چکر میں کہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ کر جائے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ سے سامنا نہ ہو سکے اور آپ اللہ کے حکم کو ادا کر سکے۔ چنانچہ اسی طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کر دی، لیکن اللہ پاک کسی جان کی قربانی لینا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ میرا بندہ اس قربانی کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ پاک کو ایک جان لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ میرے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب چھری چلانا چاہی، لیکن چیز میں تاثیر کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ یقیناً آگ میں جلانے کی طاقت ہے، لیکن جلانے کی طاقت کے اگر کسی کے قبضے میں ہے تو وہ خدا کے قبضے میں ہے۔ اگر چھری میں اگر کاٹنے کی طاقت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ پاک نے چھری کی طاقت کو سلب کر دیا تھا، اور آواز آتی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہمیں تو امتحان لینا تھا، اس لیے تم اپنے بیٹے کو آزاد کرو اور جنت سے جو میڈھا آیا ہوا ہے تم میرے نام پر قربان کرو۔ پیچھے سے آواز آتی ہے، حضرت جبرائیل پکار رہے ہوتے ہیں، جنتی میڈھا موجود ہے جھاڑی کے پاس، چنانچہ اسے ذبح کیا جاتا ہے، اور اسی وقت سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کسی کی جان مقصد ہے کہ آخر بندہ میرے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے۔ یہی وہ یادگار ہے، یہی وہ اللہ کا حکم ہے جسے ہم اور آپ ہر سال ادا کرتے ہیں اور اس موقع پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، ہم سب مل کر خوشیاں منائیں گے، اور اس موقع پر جہاں ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو ہم یاد کرتے ہیں، آپ کے پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں وہ بچہ بھی ہوگا جس کے سائے سے ماں کا سایہ یا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خوشی میں پہلے اسے شریک کریں اور اس کے بعد ہم اور آپ خوشیاں منائیں۔ یہی اصل عید کی خوشی ہے، ورنہ عید کی خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف اپنے بچوں کے ساتھ خوشی منا لیں، لیکن جو بچہ یتیم ہے، جس کا باپ نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے، ہم اور آپ اسے بھول جائے، یہ ہرگز وفاداری اور عید کی خوشی نہیں ہے۔ قربانی کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے۔ قربانی کی تاریخ سیدنا حضرت ابراہیم ہی سے نہیں ہے، ذرا قربانی کی تاریخ بھی سن لیجئے 2-3 منٹ۔ سیدنا حضرت ابراہیم کو قربانی کے نام پر سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ قربانی کے نام پر اگر کسی نبی کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو وہ سیدنا حضرت ابراہیم ہے، لیکن قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی ایک انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کو بسایا ہے تبھی سے یہ قربانی کا سلسلہ چل رہا ہوگا، اور آپ نے حضرت آدم جو سب سے پہلے نبی ہے، سب سے پہلا انسان اس دنیا میں جسے اللہ نے بھیجا تھا وہ حضرت آدم ہے۔ قربانی کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اسی سے وہیں سے قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن مکمل واقعہ مجھے بیان کرنا مقصد نہیں ہے، وقت کم ہے۔ مجھے صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ جب حابیل اور قابیل میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حابیل جسے قتل کیا گیا تھا کیا کہتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قربانی قبول ہو گئی،
قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، بڑا غصہ آیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قربانی کو قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ صرف انہی بندوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں کہ جس کے دل میں تقوی اور خوف و اخلاص اور للہیت ہو، جو اللہ کے واسطے قربانی کرنا چاہے، دکھلاوے کے لیے یا کھانے کے لیے جو کرے، اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری قربانی قبول بھی ہو، لیکن قربانی اگر قبول ہوگی تو صرف اسی شرط پر ہوگی جب ہم محض اللہ کے لیے کریں، دکھلاوے کے لیے نہ کریں، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہم اور آپ کریں، یقیناً یہی قربانی ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ ہم جو قربانی کرتے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بکل شارۃ حسنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس جانور کو تم قربان کر رہے ہو اس کے بدن پر جو بال ہے، ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکیاں ملے گی۔ الغرض سامعین، قربانی کے بڑے فضائل ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ہم اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری عید کو بھی قبول فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔